أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. اور اس وقت کا بھی تذکرہ کیجئے، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے. تو ابراہیم کے رب نے کہا تھا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ایمان اور یقین نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے. تو ابراہیم کے رب نے کہا اگر ایسی بات ہے تو لے لو کسی بھی قسم کے 4 پرندے اور ان کو مانوس کرو اپنے سے، ان کو ہلا لو اپنے سے، پھر ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے کر کے اس کے کچھ حصے کو پہاڑوں کے اوپر، ہر ایک پہاڑ کے اوپر رکھو، پھر ان کو بلاؤ تو یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالی غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالی آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہ سورہ بقرہ کا 35واں رکوع ہے. اس سے جو پچھلا رکوع تھا رکوع نمبر 34، اس رکوع کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو ایمان لائے گا، جو اللہ کی ذات کو مانے گا، اس کی مانے گا تو اللہ اس کی رکھوالی کرے گا، اور جو اللہ کا انکار کرے گا، کفر اپنائے گا تو اس کی رکھوالی کرنے والے شیطان اور شیطانی طاقتیں ہوں گی، یعنی اس کے اپنے گمان میں. اور وہ کیا رکھوالی کریں گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کیسی رکھوالی کرے گا اور وہ کیسی رکھوالی نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے لیے رکوع نمبر 35 میں 3 آیات، 3 واقعات، 3 نمونے، 3 مثالیں بیان فرمائی کہ دیکھو ہم کس طریقے سے اپنے بندوں کی، اپنے ماننے والوں کی رکھوالی کرتے ہیں، اور جن کا سہارا، جن کافروں کا سہارا، جن کمزور طاقتوں کا سہارا ایک کافر لیتا ہے، وہ کیسے وقت پہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان فرمائے. پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب نمرود کے دربار میں تھے، اس سے مناظرہ ہوا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیسی ابراہیم علیہ السلام کی رکھوالی کی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور کس طریقے سے نمرود نے آگ میں ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی رکھوالی کی. دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پہ تعجب تھا کہ ایک بستی ہے پوری کی پوری ہلاک ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعجب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت دی، 100 سال تک ان کی موت کے باوجود رکھوالی کی، ان کے کھانے کی رکھوالی کی. اور ساتھ میں اس واقعے میں یہ بات بھی بیان کر دی کہ پچھلے واقعے میں نمرود جو کہتا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں، میں مارتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں زندگی اور موت کیا ہے. کیا وہ زندگی اور موت ہے جو کہ نمرود نے بے گناہ کو مار دیا اور گناہ گار کو چھوڑ دیا؟ یہ زندگی ہے. یہ زندگی وہ ہے کہ 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور 100 سال کے بعد انہیں زندہ کیا، اور ان کا جو گدھا تھا ان کے سامنے اس کے پورے اس کی جو تخلیق ان کے سامنے کی. اب تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور اس تیسرے واقعے میں بھی در حقیقت یہی بات ہے کہ نمرود نے جو کہا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ تیسرا واقعہ بھی اسی مقصد سے ذکر کر رہے ہیں کہ میں رکھوالی کرتا ہوں اپنے ایمان والوں کی، اپنے ماننے والوں کی. اور ایمان والے کو، مومن کے دل میں اگر
وہ چاہے کہ میرا ایمان مزید ترقی کرے، یعنی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دشمن سے میں مقابلہ کروں، دشمن کے آگے اللہ تعالیٰ میری رکھوالی کریں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ رکھوالی کرتے ہیں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے دل کی خواہش میرا ایمان اور مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس کی رکھوالی کرتے ہیں۔ واقعہ یہ بیان فرمایا کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا ربی، اے میرے رب، ارینی، آپ مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، یعنی جب قیامت سے پہلے سب کے سب لوگ مر جائیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کس طریقے سے آپ لوگوں کو زندہ کریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایک ایمان والا ایک انسان ہے، وہ اپنی سوچ لڑاتا ہے کہ آیا یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی، کیا کیفیت ہوگی، کیا صورت ہوگی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سوچا کرتے تھے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا وعدہ کیا ہے لیکن وہ اس میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا۔ تو جب انسان مختلف طور سے سوچتا ہے، کہیں بھی اس کی سوچ نہ ٹھہرے تو اس کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا، منتشر قسم کے خیالات آتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایک بات پتہ چل جائے، اس کے بعد مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن آیا اس کی صورتحال کیا ہوگی، کس طریقے سے زندہ کیا جائے گا، اس کیفیت کا سوال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال رکھا رب ارنی، اور انبیاء علیہ السلام کی شان یہی ہے کہ ایک امتی اور نبی کے اندر فرق یہی ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کروا دیتے ہیں تاکہ نبی جب لوگوں کو دعوت دے تو اعلیٰ وجہ بصیرت دینی اس طور پر دے کہ ان کا سینہ بالکل کھلا ہوا ہو، وہ ایسی دعوت دیں کہ انہوں نے سب چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہوں۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، اب آگے اللہ نے ایک سوال کیا، وہ سوال اس لیے کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی رب سے درخواست تھی اس میں کسی نہ کسی درجے میں یہ پہلو نکلتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آدمی کسی درجے میں یہ کہہ دیتا کہ کیا شاید ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کروا کر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو منہ بند کروا دیا کہ میرے ابراہیم کو شک نہیں تھا، میں نے اپنے ابراہیم سے اسی موقع پہ سوال بھی کر لیا تھا، انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ مجھے شک نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کیفیت کا سوال کر رہے تھے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بلا، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے۔ کیوں مجھے یقین نہیں ہو سکتا؟ آپ کی ذات جب وعدہ کر رہی ہے، آپ کی ذات ایک حکم دے رہی ہے تو ایسا ضرور ہوگا، لیکن یا اللہ ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا دل مختلف کیفیتوں کے بارے میں جو سوچتا ہے اس میں میرے دل کے اندر جو ہے وہ اطمینان نہیں آتا، آپ کو ایک بات بتا دیں تاکہ جو ہے میں مطمئن ہو جاؤں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک موقع پر جب آپ علیہ السلام کو معراج کی دولت نصیب ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی رات میں واقع اسرا بھی ہوا، مسجد حرام سے بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسی رات آپ علیہ السلام کی واپسی ہوتی ہے۔ اگلے دن آپ علیہ السلام نے لوگوں میں بتایا کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں کے مناظر دکھائے، جنت کے مناظر دکھائے، دوزخ کے مناظر دکھائے۔ تو مشرکین مکہ نے طرح طرح سے اعتراضات شروع کر دیے، اور یہ بات ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلی تھی۔ فوراً مشرکین مکہ ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اس طریقے سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک رات کے اندر بیت اللہ سے یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس گیا ہوں، پھر آسمانوں میں گیا ہوں، تم اس بات کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ جب بتایا کہ بھی تمہارا دوست ہے جو یہ بات کہتا ہے، تو کہا کیوں میں یقین نہ کروں؟ جب وہ آسمانوں سے میرے پاس باتیں لے کر آتے ہیں، آسمانوں کی خبریں لے کر آتے ہیں، میں اس پہ یقین نہ کروں؟ اس پہ یقین کرتا ہوں تو اس بات پہ کیسے یقین نہیں کر سکتا؟ فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے ہیں، آتے کے ساتھ وہاں تو یقین کے ساتھ بتا دیا، یہاں کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں بیت المقدس ہو کے آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں تو اسی بیت المقدس کس طریقے سے، اس کا نقشہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ بات کہ ایمان تو ہے لیکن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے جب بتا دیں گے تو مجھے مزید اطمینان ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر جب آپ علیہ السلام نے انہیں پوری بیت المقدس کی مسجد کا نقشہ بیان کیا تو فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا انت الصدیق یا ابا بکر، ابو بکر تم واقعی صدیق ہو۔
صدیق ہونے کا مطلب کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میری بات کی تصدیق کر دی. یعنی ایک آدمی صادق ہوتا ہے جو صرف سچ بولتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے کہ سچ کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ دے، سچ سے بھی آگے نکل کے سچائی کو ایسا مان لے کہ سچائی بھی پیچھے رہ جائے. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب دیا تھا، اس کے بعد صدیق کا نام پڑ رہا، ورنہ اس سے پہلے تو کیا تھے؟ ابوبکر تھے. تو اب ایمان تو ہے، ایمان تو رہا ہے، لیکن کیفیت مزید دل کا اطمینان چاہا. تو یہاں پر بھی بالکل ابراہیم علیہ السلام دل کا اطمینان چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ ان کے دل کو اطمینان پہلے سے تھا، لیکن وہ نبوت کا اطمینان چاہتے ہیں کہ اطمینان کا بھی بالکل اعلیٰ درجہ ہو جائے. اس کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یقین کے حضرات علماء کہتے ہیں کہ یقین کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ سچے آدمی کی خبر آپ کو پتہ چل جائے، تو اس کو کہتے ہیں علم الیقین. یعنی یہ بات کہہ دی جائے کہ بھئی موت برحق ہے، تو اگر کوئی سچائی کے ساتھ کوئی بات بتا رہا ہے، آپ اس کو یقین کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ علم الیقین ہے. اگر آپ کسی کو مرتا ہوا دیکھ لو تو یہ کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک وہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین. تو ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تھا، وہ چاہتے تھے کہ مجھے عین الیقین حاصل ہو جائے، میں آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر لوں، تاکہ مزید میں لوگوں کے سامنے دل کی کشادگی، دل کے سینے کی کشادگی، شرح صدر کے ساتھ لوگوں کو اس عقیدے کی طرف بلاؤں. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر یہ بات ہے فخذ اربعۃ من الطیر، لے لو 4 پرندے، کسی بھی قسم کے کوئی بھی 4 پرندے ہوں، ان 4 پرندوں کو اکٹھا کرو. فسرہن الیک، پہلی بات تو یہ کہ پرندے لو، دوسری بات یہ کہ ان پرندوں کو اپنے پاس ہلا لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو. مانوس کیوں کرو؟ ہو سکتا ہے تم نے یہاں سے 4 پرندے لے لی، ان کو ذبح کر دیا، اور جب تم بلاؤ، جب ان کو اللہ زندہ کرے گا تو آپ کے دل میں ہو سکتا ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی اور پرندے ہوں، آپ اس پرندوں کو پہچانتے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا پہلے اس کو پال لو، ان کو اپنے سے ہلا لو، ان کے ہر ایک رنگ نسل سے پورے کی پوری واقفیت حاصل ہو جائے گی. تو پال لینے کے بعد پھر ان کو کاٹو، اور کاٹنے کے ذبح کرنے کے بعد ان کو قیمے جتنی ان کی بوٹیاں کر کے ان کے گوشت کو ملا دو، اور 4 مختلف پہاڑ اپنی مرضی کے تجویز کرو، جہاں تمہیں دل چاہے ان پہاڑوں کے اوپر ان کے 4 حصوں میں ان کو رکھ دو، اور پھر اس کے بعد ان کو بلاؤ. تو انشاءاللہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پرندہ دوڑ کے آتا ہے، دوڑ کے آنے کا کیا مطلب؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر آنے کی بات اس لیے کی کہ ہو سکتا ہے ایک اڑ کے کوئی چیز آ رہی ہو، دوسرے پرندے بھی ہوں، تو آپ کو کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں یہ وہ پرندہ ہے کہ کوئی اور پرندہ ہے، لیکن جب چل کے آئے گا آپ کے سامنے تو پوری کی پوری آپ کی نظر اس پرندے کے اوپر ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں وہ پرندے آپ کے پاس دوڑ کر آئیں گے. تو فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، کوئی سے بھی لے لو. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیان نہیں کیا، مفسرین بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کہا جاتا ہے کہ ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، ایک گدھ تھا، اور ایک جو ہے کیا نام ہے کوا تھا. یہ 4 پرندے بیان کیے جاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت یعنی اس کو یقین سے نہیں کہا جا سکتا. بہرحال جب قرآن کریم نے بیان نہیں کیا تو ہمیں اس کی کوئی کھوجنا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ان کو پھر اپنے سے بہلا لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر ان 4 پرندوں میں سے ہر ایک کے کچھ ایک حصے کو آپ جا کے ایک پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ. یأتینک سعیا، یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. پھر کیا فرمایا؟ وعلم، اور پھر جان لو. اچھا کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام 4 پہاڑوں کے بیچ میں آ کے ایک پرندے کو آواز دیتے ہیں، فلاں پرندہ وہ آ جائے، فلاں پرندہ، تو حسن بصری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہڈی کو ہڈی سے ملاتے ہیں، خون کو خون کے ساتھ ملاتے ہیں، پٹھوں کو پٹھوں کے ساتھ ملاتے ہیں، کھال کو کھال کے ساتھ ملاتے ہیں، اور پروں کو پروں کے ساتھ ملاتے ہیں، بالوں کو بالوں کے ساتھ ملاتے ہیں. ایک پرندہ اڑ کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ جب یہ دیکھ لیا اس موقع پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا وعلم، ابراہیم اب تم یقین سے آنکھوں دیکھے یقین سے جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ خوب غالب ہے، خوب زبردست ہے، زبردست قدرت رکھنے والا ہے. لہٰذا اللہ جس طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھوں سے دکھا دیا، بالکل ٹھیک اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو کھربوں انسان ہیں، ان کھربوں انسانوں کے اجزاء کو جو کہ منتشر ہو چکے، کوئی کہاں کوئی جس کے حصے کے کہاں حصے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جمع کرے گا اس طرح کرے گا جس طرح اس کو کیا. اور یہ کوئی اللہ کے اوپر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بھئی انسان جو پیدا ہوا وہ بھی تو اپنے اسی طریقے کے پھیلے ہوئے منتشر اجزاء سے پیدا ہوئے.
انسان جس نطفے سے پیدا ہوا ہے وہ نطفہ انسان کی خوراک سے بنتا ہے، وہ خوراک انسان کھاتا ہے تو اگر دودھ پیتا ہے تو دودھ کہاں کی بھینس تھی اور اس بھینس نے کہاں کا چارہ کھایا، وہ اس چارے کو پانی کہاں سے ملا۔ طرح طرح سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، مختلف طریقے سے دنیا بھر کے خطوں سے وہ اجزاء مل کر والدین کے نطفے میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پیدا کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی تو تم منتشر تھے، اور جب تم مرو گے تو مرنے کے بعد بھی تم پھیل جاؤ گے، تمہارے اجزاء حصے بکھرے ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں جس طرح پہلی دفعہ جمع کیا تھا تمہیں بعد میں بھی جمع کریں گے۔ وما خلقکم ولا بعثکم، تم آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور ان کو دوبارہ مار کر زندہ کرنا، پوری کی پوری انسانیت کو پیدا کر کے دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہے الا کنفس واحدہ، جیسا کہ ایک جان کو پیدا کرنا اور ایک جان کو ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے، دنیا کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ ایک چیز آپ نے پہلی دفعہ پیدا کی ہو تو مشکل ہوتی ہے، دوسری دفعہ جب اس کا سیمپل تیار ہو جانے کے بعد آپ تیار کریں گے تو آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہ پہلی دفعہ کا پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، نہ دوسری دفعہ کا پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، دونوں ہمارے حق میں برابر ہیں۔ اس پھر کیا فرمایا؟ تو میں اس پورے کے اوپر غالب ہوں، لیکن حکیم ہوں، حکمت والی ذات، ہر ایک کو یہ کہا چیز نہیں دکھاؤں گا اور ہر ایک کو اس کا مشاہدہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ہے، یہ دارالاسباب ہے، یہ دارالعمل ہے، لہٰذا یہاں پر جو کامیابی ملے گی وہ ملے گی ایمان بالغیب سے۔ تمہیں ان چیزوں پر غیبی ایمان رکھنا پڑے گا۔ میری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ ہر ایک کو نہیں دکھاتا، یہ مناظر ہر ایک کو نہیں دکھاتا، اپنے مخصوص بندوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو جب دعوت دیں تو دل کی کشادگی کے ساتھ، سینے کے کھلے ہونے کے ساتھ اعلیٰ وجل بصیر لوگوں کو دعوت دیں۔ تو فرمایا وعلم، جان لو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست اور مکمل حکمت والی ذات ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ پورے قرآن میں سورہ کہف کا سب سے بڑا واقعہ، 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے چند 7 سے 8 افراد کو جو ہے وہ موت دے دی اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ایمان کی مضبوطی چاہنے والے لوگوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ اور اس سے آخری بات یہ بات ضروری ہے کہ انسان اس بات کی فکر کرے کہ میرا ایمان دن بدن کیفیت کے اعتبار سے اور ترقی کرے، ایمان کے اندر کمزوری ختم ہو۔ ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے گناہوں سے، ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے وہ نماز نہ پڑھنے سے، تلاوت نہ کرنے سے، اور اس کے مقابلے میں ترقی کس سے ہوگی؟ نماز سے ہوگی، تلاوت سے ہوگی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے گناہوں کو ترک کرنے میں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی خاتون کے چہرے کو دیکھے اور نظر پڑی اس کی اچانک سے اور اس نے اپنے چہرے کو، اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس نصیب کریں گے۔ اور لکھنے والوں نے، کہنے والوں نے کہا ہے اس موقع پر وہ نوجوان چہرے آنکھوں کو جھکا کر اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو قابو کر کے اللہ کے حکم کو مانا ہے، جبکہ دل مکمل طور پر چاہ رہا تھا۔ اس طریقے سے یہ چیزیں، مختلف چیزیں ہیں جن سے ایمان ترقی کرتا ہے۔ اپنے ایمان کی ترقی نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے، اللہ کے ذکر سے۔ حدیث میں آتا ہے، مشہور واقعہ ہے، حضرت حنظلہ فرماتے تھے نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر پوچھتے ہیں حنظلہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ابو بکر کو کہ ہوا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بہت آگے، بہت ترقی پہ پہنچ چکا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کی مجلس سے نکلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری وہ کیفیت نہیں بنتی، تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ حنظلہ میری بھی یہ کیفیت ہے، چلو اللہ کے نبی سے جا کے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جب تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہو، ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب ترقی دیتے ہیں۔ لیکن ایمان چیز ہی ایسی ہے کہ وہ کیفیت کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی رہے گی۔ اگر تم ایک ہی جیسی کیفیت پہ رہو تو تم میں اور فرشتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آسمان سے فرشتے آ کر تم سے مسافہ کریں گے۔ لیکن دنیا میں ہو تو دنیا میں ایمان اپنی کیفیت کے اعتبار سے حالات و واقعات میں اس میں کمی بھی آئے گی، زیادتی بھی آئے گی۔ تمہیں زیادتی کی فکر کرنی ہے اور وہ اعمال وہ کام کرنے ہیں جس سے ایمان مزید ترقی کرے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے یہ مزید چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو مزید ترقی دے، مزید اس کی کیفیات بڑھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ
تعالیٰ نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت کے نظارے کروائے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے آیا یہ نمرود کے پاس جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم نے نمرود کے سامنے جو پہلی دلیل رکھی تھی وہ یوں ہی نہیں رکھی تھی، ہم نے تو ان کو زندگی اور موت کے نظارے کروا دیے تھے کہ کس طریقے سے ہم مارنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، وہ تو دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے جو نمرود کے سامنے دلیل دی تھی وہ پکی ٹھکی دلیل تھی، لیکن وہ کج فہم تھا۔